أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے دے۔ اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت اسی کے ہاتھ میں۔ قیام اللیل، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس کے آگے جھکیں جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے۔ کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے۔ یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہیں، کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں، بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی جو مثالیں ہیں۔ کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت، کیا آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے۔ گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو، جو اس کا سیکنڈ تھا، اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو۔ امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا، اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے، اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی، اور یہی ہوا۔ کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پایا، کیوں پایا؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا، اور رات کو، کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو بابا نے کہا کہ ساتھ سو، تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے رات کو۔ تو کہا نہیں، کہا تو اتنا گریا کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریا کرتے ہیں۔ اتنا گریا، یعنی کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں گریا ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا۔ یہ ہمارے دور کی مثال ہے۔ قاسم سلیمانی، دنیا پوری طاقتیں اس سے گھبرا گئی، ابھی بھی گھبراتی ہیں اس سے۔ اس کی تصویر لگائیں، فیس بک بند ہو جاتا ہے، تصویر سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ تو کیا کرے گا آپ؟ تصویر کیا کرے گی؟ نہیں، گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز خدا کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ مالک وہی ہے، مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحل جرم العبد الی المولا۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے کے اوپر۔ یہ ضروری ہے عزیزان محترم۔ آج معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ رابطے کی ہے، ارتباط کی ہے۔ آج ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہت ہے،
آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے، بہت زیادہ ہے، لیکن جس اصل رابطے کے لیے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا ہے۔ جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائس خراب ہے ہماری، یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا رہے۔ اصل پروردگار نے ہمیں خلق اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبادت کے۔ تو یہ مقام ملے گا کیسے کہ خدا اتنی عزت دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا اور لوگ بارش کے لیے نمازیں پڑھے، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو نہیں اٹھاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی۔ کہا میں اس کے پیچھے پیچھے کہ بھئی کون ہے یہ غلام، کس کا غلام ہے؟ تو دیکھا وہ کوچے بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا۔ یعنی عبد کی تربیتیں ہو رہی ہیں، یہاں بندے بنائے گئے۔ وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم عبد کتنے اچھے ہیں، عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بن جائے، اچھی بات ہے، ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو، آپ اچھا آپ کا پروفیشن ہو، سب کچھ کریں، اصل بندگی ہے۔ سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپرز کھڑے کر لیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، نام بنا لیں، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن آپ بندے نہ بنیں، کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد، بندہ، یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں، اور وہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں سجدے کریں گے۔ تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو رات کو، سلاطینوں کے دروازوں پہ